جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا, جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو اور اس کی حالت خراب ہو رہی ہو, میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں. یہ ٹائم گزار لو, اس ٹائم کو کیا کرو, گزارو بس. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا, حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے. یہ اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے, درد ہوتا ہے, لوگ ٹیکا لگاتے ہیں, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ داڑھ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا, داڑھ کا درد ہو رہا ہو, اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ. تو کیا کرتے تھے, 2-4 دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے. انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے, پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا باڈی, یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے. تو اللہ بھی تو ہے نا, اللہ کے میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا. جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں, لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں, جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں, یار کیسے نکلیں گے, کہاں جا کے سر مارے. کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ, اس کے بعد یوز ٹو. کیا ہو گئے؟ ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا, 4 سال. کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ, اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفنس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا. میں نام نہیں بتاؤں گا, بدنام ہو جائے گا بیچارہ, ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو. مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے. خیر اس وقت کمارا تھا وہ, تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو. اچھا بھلا ڈیفنس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا. بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے, لگژری لائف اسٹائل میں پلا, زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے. کسی شبہ میں اٹھا لیا اس کو. 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی. کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا, ایک پپو فیملی کا, برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال, لیکن کچھ چیزیں سنی بھی تھی, علماء کی تقریریں ہیں, کچھ صبر سے متعلق, کچھ ایک کہ بھئی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے. بھائی قصور تو نہیں تھا اس کا, اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اس پہ بھی اجر ملتا ہے. اللہ تھوڑی غافل ہے, ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے. خوب سمجھ لو, اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے, یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے, ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے, غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے. تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو, کافر کو خوشی پہنچتی ہے کہتے بائی چانس, یہ ہو گئے میری لک ہے, وہ لک کہتا ہے اس کو, لک ہے. ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں, جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے. تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے نے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ, یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا. ٹھیک ہے, او بھائی تو نہیں جیتا ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا. بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا, سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے. اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے, اور اللہ پھر کہہ رہے ہیں نحن خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہمارا احسان ہے, تو اب اس احسان کا بدلہ دو. تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے, وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے. یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ؟ اچھا ہٹلر کتنا روتا رہا تھا آخری عمر تک, تبھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار 1 ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا, ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ 1 ہفتہ رہ گیا, پتہ نہیں پولینڈ کے کس کے چکر میں رہ گیا, تو وہ رشیا نہیں اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. تو روتا رہتا تھا وہ. ابے روتا رہتا نہیں, تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ. خیر تو توبہ کر لیتا, مسلمان ہوتا تو کیا کہتا, یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے, اب توبہ استغفار کر لو. اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار, کچھ بھی ہو جائے. ہٹلر مسلمان ہوتا, کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا, بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے, معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتا چلتا, اللہ کیا کر دیتا, معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے, اس نے قوم کا مجرم تھا وہ, اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں, اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی, تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ کر لیا. انجام بھی برا, زندگی بھی بری. مسلمان کی زندگی بری ہو, کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. یار اللہ کو منا لو. اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا. خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا, کہاں چلا گیا, جیل میں. اب علماء سے اس کا تعلق تھا, ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے.
کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا. میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا ایک دن نہ بیٹھوں میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں. یہ جو بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں پتہ نہیں کیسے. ہم نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا, دھوپ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گیا لیکن دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ. تو میں نے کہا 4 سال آپ کیسے بند کمرے میں رہے ہیں؟ اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کبھی یہاں سے. یہ پتا ہو نا آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دو. یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے یہ بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا, پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کر دی کہ بھائی ٹائم کیا کرو پاس کرو. ٹھیک ہے. کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے, کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ. اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ, آپ کبھی ملو تو آپ دیکھو بہت ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے لگاتا تھا ان 4 پھر ڈپس لگاتا تھا, پتہ نہیں کتنے ڈپس لگا لیتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا. کہہ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھے نیند خاندانی آتی تھی. ظاہر ہے نیند تو 20 بیماری کا علاج ہے. ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گہری نیند ہے. ڈاکٹر ڈپریشن کے مریضوں کو کیا دیتے ہیں؟ نیند کی گولیاں دیتے ہیں کہ سوتا رہے بس, پتہ ہی نہ چلے پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ جے یو آئی آ رہی ہے کہ مسلم لیگ آ رہے ہیں, کہ یہ ٹینشن ہی ختم, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے چھوڑو. تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو قیدی تھے نا وہ بہت سے اس میں پاگل ہو گئے, کیونکہ بیٹھے رہتے تھے سوچتے رہتے تھے ہر وقت دماغ میں نا کیا یہاں سے نکلیں کیسے. حالانکہ بہت سے جرم کر کے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ان کا تو بنتا تھا. تو کہہ رہے 4 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوا. کہہ رہے ہم جب باہر نکلے تو پھر دنیا جنت لگی. پھر اب اس نے 4 شادیاں استغفر اللہ کی ہیں. تو خیر کی ہیں, واقعی 4 کی ہیں. کہہ رہے اس سے مجھے پاور کیا ملی؟ کہہ رہے ہم تو جرم مجرم تھے نہیں, ہم جب باہر آئے نا ہم نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے, ٹوٹل سزا کیا ہے, کچھ بھی کر لو یہ ہے. تو کہہ رہے میرے اندر اتنا اسٹیمنا پیدا ہو گیا دنیا میں کچھ کر گزرنے کا. آپ کو پتا ہے جیل ہمارے مجرم بناتے ہیں, جیل میں جا کے نا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے مجرم کا, سمجھ رہے ہو. ایک تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے آئندہ اس طرح سے کام کرو گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے, اس طرح سے کیا تھا تو پکڑا گیا تھا نا, اب یہ والی غلطی نہیں کرنی. تو اس لیے شریعت میں جیل کی سزا نہیں ہے, شریعت میں ہے کہ اسی وقت نمٹا دو. چوری کی ہاتھ کاٹو, چلو بھائی نکل پتلی گلی سے, شاباش. ہم کیا کرتے ہیں چوری کی جیل. تو کہتا ہے یار اس دن وہ CCTV کیمرہ دیکھنا بھول گیا تھا میں, آئندہ تھوڑا خیال کروں گا. پھر وہاں سارے چور ہی بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی نیک آدمی تو آیا نہیں ہوتا جیل میں. تو چور آپس میں ان کی کیا ڈسکشن ہوگی, وہ تہجد کی باتیں تھوڑی کریں گے. وہ بھائی تو نے کیا کرتا ہے, وہ میں نے اتنے بندے مار دیے. آپس میں ان کا گینگ بنتا ہے, پھر آپس میں نمبر ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ جب باہر نکلیں گے تو پھر دیکھتے ہیں ہم. اور 4 سال میں 10 سال میں کیا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو کچھ کرنے کی صلاحیت ان میں ویسے ہی ختم. وہاں جا کے کوئی یہ تھوڑی کہ وہ ماسٹرز کر رہے تھے یا PhD کے اسکالر بن کے باہر آئے, یا کوئی انجینئرنگ مکمل کر لی اب باہر جاب ملے گی. 4 سال 8 سال زندگی بہترین ان کے ویسے ہی برباد ہو گئے. اب ان کے پاس کمانے کے لیے چپل چوری کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے, یا باقی چوریاں ڈکیتیوں کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو نظام اتنا گندا ہے, اس لیے اسلام نے سزا رکھی ہے, اس میں ادھار نہیں رکھا. قصاص ہے, ثابت ہو گیا کہ بھئی اس نے بندہ مارا ہے, فوراً پکڑ کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا, بھئی تمہارا باپ مارا ہے تم بتاؤ کیا کرنا ہے. اب وہ فیصلے میں دیر کر رہے ہیں تو اس دوران جیل میں بند کیا جائے, بھاگ نہ جائے. جیل میں اس کو تمام سہولتیں دی جائیں گی, بھائی یہ بندہ بھاگے گا نہیں, جلدی 1 ہفتہ ہے آپ کے پاس, فیصلہ کرو گردن اڑانی ہے یا اس سے بارگیننگ کرنی ہے. تو بارگیننگ میں جو ٹائم لگ رہا ہے اس دوران جیل میں رہے ایک الگ بات ہے. 1 آدھ ہفتہ سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا, آپ کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. قصاص اب 1 ہفتہ, اس کے بعد سر قلم کرنا ہے, چلو بھائی اڑا دو سر اس کا. سر نہیں قلم کرنا, پیسے لے کے چھوڑنا ہے, پیسے لے بھائی, اور جو بھی رہن کے طور پر اس کی پراپرٹی رکھوائی, چل بھائی نکل, ختم. ہماری عدالتوں پہ بوجھ کتنا ہے دیکھو, 20-20 سال پرانی فائلیں جج کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اسلام میں قصاص ہے. دانت توڑ دیے, ٹائم نہیں ہے بھائی, کون سا والا دانت توڑا, یہ والا, اب بتا دانت توڑنا ہے اس کا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا زبردست واقعہ ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پھپھی تھی نا, کس کی, حضرت انس ابن مالک کی پھپھی. حضرت انس نبی کے خادم تھے. ان پھپھی نے اپنی باندی کو مکہ مارا یا تھپڑ مارا, تو وہ باندی کا دانت ٹوٹ گیا. جو لونڈی تھی نا باندی, اس کا دانت ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے نا. تو نبی کے پاس کیس آیا, تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو کتاب اللہ تو یہی کہتی ہے دانت کے بدلے دانت.
تو اب بڑے مسئلہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو اتنے خاندانی لوگ ہیں اور باندھی یہ تو لونڈی ہے, لونڈی کا دانت ٹوٹ گیا, ملازم کو تھپڑ مارا دانت ٹوٹ گیا, تو اب سیٹھ صاحب کا بھی دانت توڑا جائے کیا؟ گوروں کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اسلام میں ہے کہ بھائی دونوں انسان ہیں تو دونوں کے دانت کی سیم ویلیو ہے. تو نبی نے فیصلہ کیا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ انس بن مالک میرے شاگرد ہیں, 10 سال میری خدمت کی ہے, تو اتنی خدمت گزار ہیں تو ان کی پھپھی کے ساتھ میں رعایت کروں. فرمایا نہیں, میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق. تو کتاب اللہ میں کیا تھا؟ دانت. اچھا, باندی کو یہ توقع نہیں تھی کہ میری جو مولا ہے, آقا ہے, اس کے دانت توڑے جائیں گے. ان لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی. تو جب نبی نے فیصلہ کیا نا تو پھر انہوں نے پھر معاف کر دیا کہ بھئی, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری مولا ہے, مالکن ہے, میں اس کا دانت کیسے توڑ سکتی ہوں. تو پھر انہوں نے خود ہی معاف کر دیا. تو پھر نبی نے, کیونکہ اس کو حق ہے, تو کیس 2 منٹ میں کیا ہو گیا؟ ختم. اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا ہماری پاکستانی حکومت ہوتی, اب تک چل رہا ہوتا وہ کیس. دونوں مر چکے ہوتے, دونوں قبروں میں جا چکے ہوتے, ابھی تک ان کے دانت کے کیس کی فائلیں بولو موجود ہوتی, اور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا کون سا والا دانت ٹوٹا تھا, ہلا تھا یا ٹوٹا تھا, ان کے مکے سے ٹوٹا. ایسا گندا غلیظ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے, اس میں انصاف کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو اسلام نے کیش سزائے رکھی ہے ٹھک 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 کر کے کہ بھائی تھپڑ کے بدلے میں کیا ہے؟ تھپڑ. تو قصاص کا نظام رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے بڑا زبردست. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کیا زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑی ہے, تم کورٹ میں جاؤ گے, جی اس نے آنکھ پھوڑی ہے, یہ ثابت کرو گے, دلائل سے ثابت کر دیا, کورٹ کہے گی تو بھی پھوڑ دے اس کی یہ والی آنکھ. البتہ یہ کام ڈاکٹر سے لیا جائے گا, ویسا نہ وہ پھوڑنے پھاڑنے میں کچھ اور ہی نہ پھاڑ دے, اتنا لمبا چھورا مارے کہ پیچھے سے ہی نکال دے. تو اس میں ماہرین سے مدد تو لی جائے گی, لیکن یہ ہوگا بھائی آنکھ ضائع کی ہے تو تمہاری بھی آنکھ ضائع کی جائے گی. دانت توڑا ہے, سن بسنی, دانت کے بدلے دانت. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے. یہ ہوتا ہے انصاف. اٹ از کالڈ انصاف. اس میں جس نے جرم کیا شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یورپ امریکہ میں ہوتا ہے پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے, کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے, آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری پوری سزا ملے گی. تبھی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا, ہو جائے گی طلاق. کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. تو اگر شراب کسی نے خود پی ہے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات اس کے کالعدم ہوں گے. تو بندہ مارے گا, شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا. حالانکہ قصاص تو ایسی چیز ہے جو شبہے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے ڈنڈا گھمایا, کسی کے سر پھوڑ دیا, وہ مر گیا, تو قصاص نہیں ہے, آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا, دیت دی جائے گی. وجہ اس کی یہ کہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا تھا قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی, تو وہ بندہ ہی مر گیا. اب اس میں قصاص تھوڑی ہے, بھائی ہم نے جان کے تھوڑی مارا ہے. تو ڈنڈے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پتھر مار رہا ہو تو قتل کی ارادہ نہ ہو. آلہ جارحہ جسے کہتے ہیں نا, جو قتل ہی کے لیے بنے, بندوق ہے, چاقو ہے, اس سے کوئی مارے گا تو قصاص ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, ڈنڈے سے کسی نے مارا اور دلائل سے پتا چل گیا کہ اس کی نیت ہی قتل کرنے کی تھی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو ہے نا, جب قتل کے لیے آلہ جارحہ کا ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں بات ہی پتہ نہیں بھول گیا جو بتانا چاہ رہا تھا. یہ میں نے ڈنڈے والی مثال کیوں دی ہے؟ ہاں دیکھو, میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قاتل کو. اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو, یہ تو سر پھوڑنا چاہ رہا ہو, خالی تھپڑ مارنا چاہ رہا ہو. لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاقو سے یا بندوق سے, یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی. حالانکہ زیادہ فیور بنتا ہے, یار اس کی نیت تھوڑی تھی, تو پی کے ٹہل رہا تھا. تو احناف یہی کہتے ہیں, امام حنیفہ, کہ جب قاتل کو شراب کے بعد اتنا سا فیور نہیں دیا جا رہا, حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, تو طلاق تو قصاص سے کم درجے کی چیز ہے. اس میں اگر کوئی پی کے طلاق دے گا نا تو ہو جائے گی. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے اس جرم کو فیور نہیں دیا جائے گا اس پہ, کیونکہ پی کیوں تو نے, وہ کہہ سکتا ہے نا میں تو پی ہوئی تھی تو مجھے کیا پتا,
پینے سے پہلے تو تجھے پتا تھا نا پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, بندہ بھی مر سکتا ہے, بیوی کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے. یہاں ایک مشہور سوال ہے کہ پی اس نے سزا بیوی کو کیوں دے رہے ہو؟ تو طلاق میں شریعت نے مرد کے تصرف کا اعتبار کیا ہے, اس میں عورت کی پوزیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مظلوم تھی یا ظالم تھی. مرد کی, کیونکہ طلاق کہتے ہیں مرد کی ملکیت سے چیز کا نکلنا, اس میں شریعت نے یہ سمجھا ہے نقصان مرد کا زیادہ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دے تو بھی تو عورت کا کیا قصور ہے, لیکن پھر بھی ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں شراب پی کے دے رہا ہے تو بطریقہ اولا ہوگی. تو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور پھر لوگ فتوے دائیں بائیں سے لے آتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے, سعودیہ کے مفتی نے فتوا دیا ہے طلاق نہیں ہوئی چونکہ پیوی تھی, فلاں نے فتوا دیا. آج کیا ہوا ہے, ایک آدمی نے کھڑے کھڑے بیوی کو 6 طلاقیں دی ہیں, سب نے یہاں کے مدارس نے فتوا دیا طلاقیں ہو گئی ہیں. سعودیہ کے کسی مفتی سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کی, اس مفتی نے بولا کہ میں کسی فقہ شکہ کو نہیں مانتا, کوئی طلاق نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال سے جو اسلامی قانون مرتب ہوا ہوا آ رہا ہے, اس جاہل آدمی کو وہ پتہ نہیں ہے, اور یہ اٹھ کے آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے. یہ جو کہتے ہیں نا فقہ شکہ نہیں مانتا, اس کا مطلب ہوتا ہے سارے گھاس کھا رہے تھے, ہم اکیلے آئے ہیں دنیا میں جو اب قرآن و سنت کو ہم نے سمجھا ہے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بہت اسپیڈ مار رہا ہوں آج میں. ہاں, بہادر آباد سے پھر وہ جیل سے نکلے. ہاں, تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نظام کتنا بہتر ہے یار. زنا کیا ہے 100 کوڑے مارو, چھوڑ دو بس اس کو, پھر ملامت نہ کرو اس کو. شادی شدہ نے زنا کیا رجم کرو, قصہ ختم, چلو بھائی. کمارے نے زنا کیا 100 کوڑے دونوں کو چترول لگاؤ اور چھوڑ دو ان کو. کسی نے زنا کی غلط تہمت لگا دی 80 کوڑے لگاؤ, چھوڑ دو, چل بھائی. کیس نہیں ہے لمبے لمبے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو لمبے لمبے کیس نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار, اللہ بچا کے رکھیے, جیلوں سے اللہ بچائے. جیلوں میں خارش کی بیماریاں لگتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. عرب میں نرینہ اولاد کو ایک بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی, آپ کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم اور ان کا. تو اس پہ جو ہے نا مشرکین مکہ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو ابتر ہے ماں, ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی, ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا, اور جو دین یہ لے کر آئے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو جائے گا. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے جو ہے وہ قائم مقام بنتا ہے اور وہ ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے. تو ان کو یہاں ویسے بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں مکہ میں, اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے, یعنی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے, کیونکہ نسل تو نرینہ اولاد سے چل, اس لیے جو ہے نا یہ ابتر ہے معاذ اللہ. ابتر کا معنی ان کا نام و نشان ختم ہونے والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, آپ کو یہ تانے سن کے غم ہوتا تھا. انسان کو بہرحال ہوتا ہے جب کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیات نہیں. عاص ابن وائل ایک بہت اسلام دشمن تھا, عرب کا سردار تھا, اس نے یہ پروپیگنڈا بہت. تو اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی, انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی. خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جو دین دے دیا, اس کی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی. تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں تھی تو آپ کو غم کرنے کی. اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے. تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں, جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی. جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو, اتنا اس کو عزت مل رہی ہو آخرت میں, اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں تو وہ یہ غم کوئی غم نہیں ہو. تو یہ دو خوشخبریاں, انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب. شکر کیا ہے؟ فصلی لربک, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, ونحر اور قربانی کی. دو کام آپ کریں گے, نماز اور قربانی. اس کا صلہ اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا, ان شانئک ھو الابتر, آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں, آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے. تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر بس سے قائم رہیے, آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے. تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے, روحانی اولاد نہیں ہوگی, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. باپ دیکھیں عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی, لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے, نہ ابو لہب کو, نہ عاص ابن وائل کو. تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے, برے نام سے کیا جاتا ہے. کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں, حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئی, انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر. تو یہ اس سورت
सूरत में अल्लाह ताला का इरशाद है। अच्छा, अब इसमें जो कुछ ही बातें हैं, नंबर एक कि अल्लाह ताला ने जब किसी पर कोई इनाम किया हो, एहसान किया हो, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि शुक्र अदा। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया, हमने आपको जब कौसर अता की तो आप अल्लाह के बंदे हैं, लिहाजा आप पर भी अल्लाह का शुक्र करना। पहली बात तो ये पता चली। दूसरी बात ये पता चली कि शुक्र अदा करने का तरीका हमेशा से वही होगा जो इस सूरत में, एक नमाज और एक कुर्बानी। नमाज हमेशा याद रखें कि लेबल है जिस्मानी इबादत और कुर्बानी लेबल है माली, क्योंकि जब आप जानवर, अरब में ऊंट जो है ना, ये बहुत इतने कीमती माल को काट देना ये बहुत बड़ी कुर्बानी से। तो मतलब क्या है कि आपने अल्लाह को राजी किए, अपने जिस्म को भी खपाना है जैसे नमाज में खपाया जाता है, और अपने माल को भी कुर्बान करना है जैसे। तो मुराद सिर्फ नमाज और कुर्बानी नहीं बल्कि ये एक लेबल है। और कुरान का ये तरीका रहा है कि वो जुजियात के ज़िमन में उसूल और कायदे बयान कर, मिसालों से पूरा एक जो है ना लॉ बयान करता है, कानून बयान करता है। तो यहाँ भी एक कानून बयान किया जा रहा है। शुक्र का दो तरीके हैं, एक जिस्मानी इबादत भी और माली। माल भी खर्च करना है और जो है जिस्मानी इबादत भी। अब तमाम जिस्मानी इबादतें इसमें आ गई, क्योंकि नमाज सबसे अहम है इसलिए अल्लाह ने उसको जिक्र किया। इसमें रोजा भी आ गया, इसमें हज भी आ गया, और इसमें जो कुछ भी हम अल्लाह के लिए अपने जिस्म को खपाते हैं सब कुछ। और माल में तमाम माली इबादतें आ गई, ज़कात भी आ गया, फितराना भी आ गया, और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाना, यानी हर वो इबादत जिसमें कुर्बानी का उनसर हो। तो कुर्बानी यानी माली कुर्बानी का उनसर। तो माली कुर्बानी जो है वो गरीबों को खाना खिला के भी हासिल हो, रिश्तेदारों पे खर्च करना और जरूरतमंद को कर्जा देना, ये तमाम की तमाम चीज में दाखिल हैं, हमें पता चलता है। और ये तो दूसरी बात हुई। और तीसरा जो सबक हमें मिलता है वो ये मिलता है कि जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आप अल्लाह के हकाम को फॉलो करते हैं तो रूहानी नस्ल बहरहाल आपकी। और अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते तो आपकी औलाद भी आपको भूल, जैसे कि औलादे तो मीन मक्का को मगर कोई उनको याद नहीं रखता। तो आज भी हम देखते हैं कि दीनदारों में ये नजर आती है, इनकी औलादें वालिदैन के मरने के बाद मौत तक उनके लिए दुआएं करती हैं, मौत तक सदका खैरात करती रहती हैं। फिर आगे नस्लें पैदा होती हैं, वो भी अपने बाप दादा के लिए मगफिरत की दुआएं मांगते रहते हैं। जो ज्यादा नाम निहाद लिबरल लोग हैं वो अपनी औलादों पे बड़ा खर्च करते हैं, मगर हम देखते हैं कि जब उनके वालिदैन का इंतकाल होता है तो औलादें चंद दिनों में उनको भूल। जितना दीन सिखाया होगा आपकी औलाद आपको ही याद रखे और आपकी नस्लें आपको। जितना आपने अपनी औलाद को दूर किया होगा तो आपकी औलाद विरासत तो दबा के लेगी आपसे, सारे फायदे उठाएगी, मगर आपको याद नहीं। सबक मिलता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल। कुरान मजीद सामने रखना है, 15 लाइनों वाला या 16 लाइनों वाला, और हमेशा के लिए फिर वही रखना है। तो कुरान सामने रख के ये आपने लेक्चर सुन। अच्छा, ली लाफी, ली जो है ना, ली का माना होता है ली या वजह से, वजह से भी, इस वजह से। जैसे हम कहते हैं कि लिहाजा, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है लिहाजा मैं आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं लेकिन चूंकि आपका माजी का रिकॉर्ड बहुत खराब है लिहाजा मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। क्या मतलब लिहाजा, यानी हादा का माना ये जो मैंने अभी वजह बयान की है, ली इसलिए, इस वजह से। कैसा खानदानी मिसाल हो गई ना, लिहाजा इस वजह से। रीजन ये है कि आपका माजी का रिकॉर्ड बहुत खराब है, आपने भी महल्ले वालों से पैसे खाए हुए आज तक कभी वापस नहीं किए, लिहाजा मैं आपको पैसे, मैं मिसाल वही देता हूं जो लोग हर एक जो भुगत चुका है ना, जो सब भुगत चुके हैं वो वाली मिसाल समझ में आती है। लिहाजा आप इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहे। तो ली का माना लिए, हाजा का माना ये जो वजह मैंने भी बयान की है। तो ली का माना वजह से भी होता है और ली का माना लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाही है ना कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाही असल में था अल्लाह ही के शुरू में ली डाल दिया तो ली अल्लाह से लिल्लाही। तमाम तारीफें हैं किसके लिए? अल्लाह के लिए, ठीक है ना। तो लिल फुकाराई कुरान में आता है, ज़कात है किसके लिए? लिल फुकाराई, फुकारा के लिए की जमा फुकारा आती है, फकीरों के लिए ज़कात। तो अब समझ में आ गया ली का माना वजह से। ई लाफ क्या चीज है? आपने पढ़ा था इकराम, इकराम लफ्ज़ बाब है ना, बाब इकराम। तो ई लाफ असल में था इलाफ, इकराम की तरह। इसको पढ़ते हैं ई लाफ। मैंने बताया था ना, हमजा जहां आएगा, वाव अलिफ यहां जहां आएगा तो वहां गड़बड़ कुछ ना कुछ होगी। तो ई लाफ से बन गया ई लाफ। असल में था ये हमजा लाम और फा, उल्फत से निकला है, उल्फत। मैंने बताया था ना उर्दू के इतने अल्फाज चेंज होके आ रहे हैं कि आपको बहुत कुरान आसान लगेगा। उल्फत, उल्फत कहते हैं मोहब्बत को, जोड़ को। अब जो हमारे नए बच्चे पढ़ रहे हैं ना आजकल मुख्तलिफ मुल्कों से, उनको उल्फत का लफ्ज़ भी शायद उनको लफ्ज़ समझ में आएगा, उल्फत समझ में नहीं आएगा। तो उल्फत को समझने के लिए एल्फी, एल्फी जो है ना, एल्फी किस चीजों को क्या करती है? जोड़ती है ना, हर तोड़ का पक्का जोड़। एल्फी पहले एडवर्टाइज आया करता था। तो एल्फी से निकला है उल्फत। असल में तो एल्फी उल्फत से निकलनी चाहिए, उल्फत कदीम लफ्ज है। तो उल्फत कहते हैं मोहब्बत को, हमें आपसे बड़ी उल्फत है कहते हैं ना, तो उल्फत से। तो ईलाफ का माना उल्फत पैदा करना। ईलाफ का माना क्या? ये वर्ब है,
उल्फत पैदा करना, दागा दे। उल्फत किसे कहते हैं? देखें, एक लफ्ज होता है मोहब्बत, मोहब्बत तो लव को कहते हैं, उल्फत मोहब्बत को नहीं कहते। आपको पता है जब कोई चीज समझना हो तो अपोजिट से समझा जाता है, उसकी अपोजिट क्या होती है? तो अपोजिट है वहशत। जब आप किसी को देख के आपको एक वहशत होती है ना, जैसे आप जंगल में गए, शेर को देखा, आपको वहशत हुई, ठीक है ना, या आप तन्हा हैं जंगल में, आपने अपने जैसे किसी इंसान को देखा तो आपका दिल उसकी तरफ माइल हुआ। तो वहशत की अपोजिट उनसियत भी आती है और उल्फत भी, जिससे इंसान का दिल जिसकी तरफ माइल होता है, उनसियत भी कहते हैं और उल्फत। तो अल्लाह फरमाते हैं लीइलाफी कुरैशिन, जैसे मैंने बताया था गुलाम से गुलामु ज़ैदिन का माना जैद का गुलाम, तो इलाफी कुरैशिन, कुरैश को मानूस करना। इलाफ का माना क्या आता है? उल्फत पैदा करना, कुरैश के दिल में उल्फत पैदा करना, यानी कुरैश को मानूस करना किसी चीज। तो अल्लाह फरमाते हैं कुरैश को मानूस करने की वजह से, ये तर्जुमा समझ में आ गया? कुरैश को, इलाफ का माना उल्फत पैदा करना, उल्फत किसे कहते हैं? उनसियत को, यानी मानूस कर देना किसी को, किसी वहशत खत्म कर देना। यानी अल्लाह फरमाते हैं कुरैश को के दिल में जो वहशत थी वो हमने क्या कर दी? खत्म। किससे कर दी? वो आगे आ रहा है, कुरैश को मानूस करने की वजह से, ये इसका लफ्जी तर्जुमा होगा, यानी कुरैश के दिल में उल्फत पैदा करने की। इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, इसी लफ्ज का दोबारा तकरार है, इलाफिहिम। इलाफिहिम क्या था? वही इलाफ, मानूस करना। इलाफिहिम, हिम का माना हुम, वो सब लोग, उन सब, यानी मुराद इससे कुरैश है, उन सबको मानूस करने की वजह से, वही उसी पर हो रहा है। इलाफिहिम रिहलतश शिताई, रिहला कहते हैं सफर को, ठीक है ना। रिहला किसे कहते हैं? उर्दू में इससे मिलता जुलता कोई इस्तेमाल होता है? नहीं, मरहला, मरहला भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन रिहला बहरहाल किसे कहते हैं? सफर को, यानी कूच करना, अपने इलाके से मूव करना। हाँ, बड़ा जबरदस्त खानदानी लफ्ज़, वो हजरत दामत बरकातुम रहलत फरमा गए, कहते हैं ना, रहलत फरमा गए, कूच कर गए। अगर दामत बरकातुम ना होते मैं कहता पतली गली से निकल गए, लेकिन शुरू में हमने दामत बरकातुम कह दिया, फिर हम पतली गली भी दामत बरकातुम कहने के, तो कोई और है कि वो कुछ अगर हम दामत बरकातुम नहीं कहते फिर रहलत फरमाने का जैसा मुहज़्ज़ब लफ्ज़ नहीं हम इस्तेमाल करते, फिर कहते मर गए, ठीक है ना। तो रहलत भी और पतली गली जमा नहीं हो, बार हम कहते हैं रहलत फरमा गए, यानी कूच कर गए हैं, ठीक है ना, उर्दू में इस्तेमाल होता है रहलत फरमा। तो अल्लाह फरमाते हैं रहलत शिता, शिता कहते हैं सर्दियों को, और सैफ कहते हैं गर्मियों, गर्मियों के सीजन को अरबी में सैफ, सैफ, और सर्दियों को। अब देखें अल्लाह फरमाते हैं उनको मानूस करना किस चीज से? रहलत शिताई, सर्दियों के सफर से भी और गर्मियों के सफर से भी, वाव का माना और। तो पूरी आयत का तर्जुमा क्या हुआ? लीइलाफी कुरैश, कुरैश को मानूस करने की वजह से। ये जुमला इनकम्प्लीट है। आज मैं एक डॉक्टर की क्लिप सुन रहा था, बड़ी जबरदस्त बात की उसने कहा पाकिस्तान में जो मैदे की बीमारियां हैं ना, मैदे की बीमारी, ये ज्यादातर डिप्रेशन से, और ये बिल्कुल सही है, ये मैंने बड़े बड़े मैदे के स्पेशलिस्ट से सुना है। हमारे एक रिलेटिव का पेट खराब हुआ, वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने डिप्रेशन की दवा दी। मैंने कहा पेट खराब हो रहा है, दवा किसकी दे रहे हो भाई? डिप्रेशन की। खराब क्या हो रहा है? पेट। दिमाग किसकी दी जा रही है? खोपड़ी की। ये तो ऐसा ही हो गया, आपके घुटने में दर्द है और नाक की दवा दे रहा है डॉक्टर आपको। अबे भाई अजीब सा लगे, मुझे तो लग रहा है आप लोग शायद, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मुझे ऐसे गौर से देख रहे हैं जैसे मैं कोई, मैंने आपसे पहले अर्ज किया ना, मैं बातचीत करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, तो मुझे रिस्पांस चाहिए ना आगे से। देखो आप गए डॉक्टर साहब मेरे घुटने में दर्द है, एक आदमी हकीम के पास गया, कहने लगा कि मेरे ये फुंसी निकली हुई है, इसकी दवा दे दें। हकीम ने दे दी दवा। उसने कहा जी इससे क्या होगा? हकीम ने कहा कि ये फोड़ा बन जाएगा। उसने कहा मैं फुंसी के इलाज के लिए आया हूं, तुम उसको क्या बना रहे हो? फोड़ा। तो हकीम ने कहा देखिए मेरे पास फोड़ा। हदीस में आता है, सहाबा कहते हैं कि हम बैठे हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एकदम कुछ गुनूदगी सी तारी हुई, बेहोशी की कैफियत तारी हुई, जैसे वही में होती थी। तो उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेदार हुए हैं, नॉर्मल हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो बड़े खुश थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की तिलावत की। अल्लाह के नबी पर जब वही आती थी ना, तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश की हालत में आते थे तो फौरन उन आयतों की तिलावत शुरू कर दिया करते थे ताकि मैं भूल न जाऊं। तो आपने फौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, और इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर, ये आयतें नाजिल हुई, और आपने फौरन इन आयतों की तिलावत शुरू कर दी। जब ये शुरू हुई तो सहाबा ने पूछा ये कौसर क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे रब ने मुझे बशारत दी है कि क़यामत के दिन मुझे ऐसी नहर मिलेगी, वो नहर ऐसी है कि उसके जो प्याले हैं जिससे लोग पानी पिएंगे वो चांदी के हैं, और उनकी तादाद उन प्यालों की, गिलासों की इतनी है जैसे आसमान के सितारे, और उस नहर का पानी बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है और शहद से ज़्यादा मीठा है, और मेरी उम्मत में कोई भी उसका पानी पिएगा तो उसे कभी भी प्यास
نہیں لگے گی۔ میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ۔ اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر، اسی حدیث میں، کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دھتکاریں گے۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی، ہیں تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی، جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے، ایڈیشن کہتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے۔ تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، فصلی پس آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے، انا بے شک شانئک کا آپ کا دشمن هو الابتر، وہی دم کٹا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے، یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو، کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ، کب سے بھیجا ہوا ہے۔ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم۔ قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا۔ بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں، اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی، وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا، کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے۔ بلاول بھٹو کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں، ان کے والد محترم بھٹو نہیں۔ تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں، تو یاد کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی، باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یہ دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں۔ لیکن بتایا گیا کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا، وہ
بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا، تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو نبی کو تسلی دی گئی، انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں۔ کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر۔ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا۔ یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے۔ اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے۔ وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی، ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا، ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ دو باتوں کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ اللہ کی جو نصیحتیں ہیں، جو اللہ کے آرڈرز ہیں، وہ براہ راست اللہ نے جن الفاظ کے ساتھ اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے بالکل بعینہ وہی کلام ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے۔ درمیان میں انسانوں کی رائے کا اس میں دخل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جن باتوں کا حکم دیتے ہیں، جن کاموں کا حکم دیتے ہیں، اللہ سے ہٹ کر ہمیں کوئی بھی نہ ان باتوں کا حکم دیتا ہے نہ ان کاموں کا حکم دیتا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا؟ کیا ہو گیا؟ تو یہی ہوتا ہے، تو بتا دیں یہی ہوتا ہے۔ کہہ کیا رہے ہوتے ہیں سارا دن؟ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، آج وہاں جانا ہے، وہاں نہیں جانا ہے، آج یہ کمانا ہے، یہ نہیں کمانا ہے، آج ایسے کمانا ہے، آج یعنی کمانے کی، کھانے کی، پہننے کی، رہنے کی فکروں میں 24 گھنٹے انسان کے گزرتے ہیں، اور ان فکروں میں جو کامیاب ہو جائے تو کامیاب انسان ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جو کھانا تھا وہ کھا لیا، جو سوچا تھا وہ آ گیا سامنے۔ سوچا تھا صبح پراٹھا کھائیں گے، کھا لیا، ہضم بھی ہو گیا۔ دوپہر سوچا تھا یہ کھائیں گے، کھا لیا۔ فلاں جگہ رہیں گے، رہنے کا انتظام ہو گیا، فلاں سواری ہونی چاہیے، اس کا انتظام ہو گیا۔ تو ہمارے سارے دن جن باتوں میں گزرتے ہیں وہ یہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ یہ بات ہی نہیں کرتا کہ کس چیز پہ سوار ہونا ہے، کیا کھانا ہے۔ یہ چیزیں اشارتاً تو ہیں قرآن میں، صراحتاً نہیں ہے۔ صراحتاً کیا ہے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی وہ ایک الگ ہی دنیا کی بات کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر انسانیت سے خطاب ہے، جس میں غیر مسلم بھی، مسلم بھی سب داخل ہیں۔ بہت سے مقامات پہ خطاب ہے قرآن میں صرف ان لوگوں سے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مان چکے ہیں، تو اللہ انہیں بھی حکم دیتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
اب آپ مجھے بتاؤ یہ حکم فزکس کی کتابوں میں آپ نے دیکھا؟ بولے نا یار کیا ہو گیا؟ ڈان میں پڑھا آپ نے؟ اخبار پڑھتے ہیں نا روزانہ، جنگ اخبار میں دیکھا کبھی کہ آج کی پہلی تازہ موٹی سرخی کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سوچیں کل کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اخبار میں ایڈ آتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. یہ کل سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو واقعی ہفتے کو یا اتوار کو یا پیر کو کام آئے گا پیسہ، یہ اگلے سال 2022 میں کام آ جائے گا. یہ خبریں تو آتی ہیں. بیمہ پالیسی والے بتاتے ہیں کہ کل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. انشورنس کمپنیاں بتاتی ہیں کہ سارا ابھی کھا جاؤ گے، کل کے لیے کچھ نہیں چھوڑا آپ نے. تو آئیے ہماری پالیسی کا ممبر بنیے اور بنیے پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو 54-58 کا حساب رکھتا ہے. تو آپ کو حادثہ ہوا نہیں ہے لیکن آپ 54-58 بھی بچا کے جو کھا سکتے تھے وہ ہمیں دیں تاکہ کل حادثہ ہو جائے تو آپ کے کام آئے، نہیں ہو تو ہم پی گئے. وہ یہی تو جوا ہے، یہی تو سٹا ہے، تبھی تو انشورنس حرام ہے. تو آپ ہمیں یعنی بنیے آپ، یہ بنیے کا کام ہے نا. توکل بالکل بھی نہیں ہوتا اس میں. روپیہ بچانا ہے نا کل کے لیے تو اس کے اور بہت سارے اچھے طریقے ہیں جس میں بچے گا بھی زیادہ اور حادثہ نہیں ہو تو بھی آپ کا فائدہ، حادثہ ہو تو بھی آپ کا فائدہ. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی انشورنس کو چھیڑنا. تو اخباروں میں اشتہار آتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ سے ڈرو یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا، یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ ایک ایسی خبر ہے جو آپ نے ڈان میں اور جنگ میں اور ایکسپریس میں اور کسی بھی نیوز پیپر میں آپ کو سننے کو پڑھنے کو نہیں ملتی. آپ گئے ہوٹل پہ چائے پینے، اخبار رکھا ہوتا ہے، آپ نے اخبار کھول کے دیکھا پہلی خبر کہ کل قیامت کے لیے آپ کیا تیار کر رہے ہیں، اس پہ غور کریں. وزیر اعظم کا قوم سے خطاب. کیا خیال ہے بھائی؟ کہیں اس طرح کی چیزیں کہیں سننے میں نہیں آتی. حتیٰ کہ گھروں میں بھی ان باتوں کے تذکرے ختم ہو گئے. پہلے زمانے میں میاں جو بیوی کو نصیحت کیا کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ دیکھو بیگم ہم دونوں نے ایک دن چلے جانا ہے، ایک قبر پہ میرا نام لکھا ہوا ہوگا مظلوم، ٹھیک ہے، وہ تو اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتا ہے نا. ایک قبر پہ تمہارا نام ہوگا، تمہیں جب دفنائیں گے تو آسمان پہ بجلی کڑکے گی، ہے جی وہ بھی ہوگا نام مسز فلاں، مسز کر کے کچھ بھی ہوگا. وجہ موت میری قبر پہ واضح ہوگی، تمہاری تصویر بنی ہوئی ہوگی. خیر تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج لوگ گھر میں بیٹھ کے بیگم کو سمجھا رہے ہوں کہ دیکھو دونوں نے کیا ہے، مرنا ہے، تو آؤ ہم مل بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی. یہ تذکرے گھروں میں بولتے کیوں نہیں؟ ختم. وہاں بھی بچے کو سمجھایا جا رہا ہے بھائی تو پڑھ لے ورنہ کل پتھر اٹھائے گا، گڑھے کھودے گا، پڑھ لے. کل سے آخرت کسی کی نظر میں نہیں ہوتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا نا وہ ایک دوسرے کو غریبوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. میں اس آیت پہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ قرآن سیدھا سیدھا یوں کہہ دے کہ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. ہے بھائی یہ کہہ دے نا. ترغیب دینا تو آسان ہے، کھلانا مشکل ہے نا. تو قرآن یہ کہہ رہے کہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. تھوڑی سی آواز پھر آپ نے کم کر دی، مجھے چیخنا پڑتا ہے نا اس کے لیے. نہیں یہ بہت نزدیک ہو گیا اس سے. اچھا تو قرآن یہ کہہ دینا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یہ کہہ دینا کہ وہ بس چاہتے ہیں سارا ہماری توند میں جائے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. کھانا کھلانے کی ترغیبیں نہیں دیتے. اصل میں جس کا دنیا پر ایمان ہوتا ہے نا تو وہ صرف دنیا کماتا نہیں ہے بلکہ کمانے کی ترغیبیں بھی دیتا ہے. یہ آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دنیا پر یقین رکھتا ہے، دنیا پر ایمان رکھتا ہے، وہ دوسروں کو بھی دنیا کی ترغیب دیتا ہے. اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، چھوٹے بھائی کو، دوستوں کو. ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ ابے تو سارے پیسے اڑا دے گا، تو کچھ پلاٹ خرید لے، کچھ جائیداد بنا لے، کل کام آئے گا. تو دیتے ہیں کہ ترغیب نہیں دیتے؟ بچوں کو کل کی فکر میں صبح صبح اٹھایا جاتا ہے. بچے صبح آسانی سے اڑ جاتے ہیں اسکول کے لیے،
ہے کتنی نیند, کیسے سو رہے بچے, تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں, لیکن ان کو اٹھائے ماں بھی اٹھاتی ہے, کس کے لیے؟ آنے والے کل کے لیے. تو ہم بھی بچوں کو اٹھاتے ہیں صبح صبح کہ بھائی آج قربان کرو تو کل کے لیے تیاری, کل کے لیے. تو آپ نے صبح بچے کو اسکول, اصل میں یہ رنگ کے ڈبے لازمی آتے ہیں جب یہ اسکول کا ذکر آئے گا نا, کیونکہ میں نے ڈبوں پہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہ شادی پہ میرا اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا, یہ بتا رہا ہوں میں. تو اپنی ٹھڑک بھی نکالتا ہوں نا یا غصے, ہر تھوڑے دن میں بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ابو وہ کلر کے 3 ڈبے چاہیے, اتنے تو